آپ دیکھ لیں کہ کون جیتا ہوا ہے، کیونکہ ہم 180 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے. اس میں نہ ہمیں ری الیکشن کی ضرورت ہے، نہ ہمیں ٹرائبونلز میں لگائیں، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں، نہ اس قوم کو جو ہے اذیت اور کرب میں ڈالیں، اور نہ ہی ہارے ہوئے ذل سبحانی جو ماشاءاللہ تاج پوشی کے لیے لندن سے لائے گئے ہیں، نہ ہی ان کو اس فراڈ میں جو ہے تاج پوشی اپنے بھائی کو اور اپنی بیٹی کو پنجاب میں کرنے دیں، کیونکہ یہ عوام کے ساتھ غداری ہوگی، یہ آئین سے انحراف ہوگا، یہ سبورژن آف کانسٹیٹیوشن ہوگا، یہ ریاست کی تذلیل ہوگی. اور اس لیے یہ جو ہے قوم کو اس کا مینڈیٹ واپس لوٹا کر جو جیتے ہوئے ہیں انہی کو حق دیں کہ وہ اسمبلیوں میں بیٹھیں، پارلیمان میں بیٹھیں، اور وہی حکومت بنانے کا حق رکھتے ہیں، اور وہی اس ملک کی پر ملکیت رکھتے ہیں، معاملات پر دسترس رکھتے ہیں. اس لیے اس اذیت سے جو ہے آپ کو نجات مل سکتی ہے، بجائے اس کے کہ کوئی بھی اب حکومت لینے کو تیار نہیں ہے. PMLN لینے کو تیار نہیں ہے، پیپلز پارٹی لینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مینڈیٹ ہارے ہوئے پر ان کا اپنا اندر سے ضمیر ان کو ملامت کر رہا ہے. اگرچہ ضمیر شمیر کی ان کے نزدیک ہے کوئی اہمیت یا نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن باہر کا بظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ اپنا خود اپنے اندر شرمندگی محسوس کرتے ہیں. اور جس طرح خواجہ آصف نے کہا تھا، اسمبلی میں ہی کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، سو کوئی شرم اور حیا. سر وہ السلام علیکم کھوسے صاحب. عدالتوں کے فیصلے جات کو بھی نہیں تسلیم کیا جا رہا. اب آپ دیکھیے گا کہ اب سپریم کورٹ نے کہا تھا، اور آئین کا بھی تقاضا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشنز کروائے جائیں. انشور ٹرانسپیرنسی فیئر اینڈ فری الیکشنز. اور ٹرانسپیرنسی اور فیئر اینڈ فری الیکشنز کا آپ نے حشر دیکھ لیا کہ کتنا سپریم کورٹ کے احکامات اور کتنی آئین کو جو ہے عملداری کی گئی ہے. کمشنر کا اب آپ اگر بیان دیکھ لیں تو کمشنر نے راول پنڈی نے کہا 13 پنڈی کی جو ہے نیشنل اسمبلی کی نشستوں کو جو 70,000 سے جیتے ہوئے لوگ تھے ان کو ہرایا گیا ہے. اور انہوں نے کہا ابھی تک جو ہے بیلٹ پیپر پر اسٹفنگ ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ یہاں مشینیں بن کر بیلٹ پیپرز جو ہے PMLN جو ہے وہ ٹھپا ٹھک بنا رہی ہے. نہ صرف وہ آپ کے چینلز نے ساروں نے دکھایا ہے، بلکہ ایک صوبے میں نہیں 2 صوبوں میں انہوں نے یہ چیزیں دکھائی ہیں، اس طرح سے ٹھپے لگتے ہوئے اور اس طرح سے بیلٹ پیپرز بنتے ہوئے. اور الیکشن کمیشن نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا ہر ایک کو کہ ہر پریزائڈنگ آفیسر سیدھا ڈائریکٹ اپنا فارم 45 جو ہے الیکشن کمیشن کو بھیجے گا، اس کا نیٹ کے کلوئر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور وہ فارم 48 پر وہ منوعن وہ درج ہوگا. آج میرا کیس تھا ڈیرہ غازی خان سے محی الدین کھوسہ کا، اس میں 230 ووٹوں کو 1500 ووٹ بنا دیا گیا، اور اسی طرح 16,500 سے جیتنے والا محی الدین کھوسہ کو اویس لگاری کے ہاتھوں 1500 ووٹوں سے ہرا دیا. وہ ٹیبولیشن کر کے ہم نے دکھا دی کہ یہ دیکھیں جی یہ فارم 45 سارے موجود ہیں، ان کی گنتی یہ ہے. اور اب جو نیا فارم 45 بنایا گیا ہے، RO نے بنوایا ہے 47 کے مطابقت کرتے ہوئے، اس میں 16,500 کا وہ ڈیفیسٹ کور کیا، اور 1500 اوپر کر کے یعنی 18,000 اس کا ٹھپے مار کے اور اویس لگاری کو جتا دیا گیا. اور یہ فارمز ہیں جس میں باقیوں میں تو 40% کی نسبت سے ووٹ کاسٹ ہوا ہے، اور یہ پولنگ بوتھ جو ہے ان پر 90 اور 98% سے، چونکہ اس میں ٹھوکے گئے بیلٹ پیپرز اس میں سٹف کیے گئے، تو وہ ظاہر ہے کہ 90 اور 98 ہزار ہو گئے. اور وہ جو 2008 کا آفتاب شبان میرانی کا سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا، جو میں ہی وکیل تھا، اس میں انہوں نے اسی تفاوت کی بنیاد پر اس الیکشن کے ان ریزلٹس کو قلم کیا ہے. ایک ایسا تقدس کا بات چیت ہوتی ہے کسی کو سننے کا اختیار نہیں ہوتا ہے، اور یہ آرٹیکل 14 کے متصادم ہے، اس لیے کہ پرائیویسی آف ہوم اینڈ ہرتھ جس کو کہا جاتا ہے چادر اور چار دیواری کا تحفظ. تو چادر اور چار دیواری صرف گھر کی حدود اور قیود میں نہیں مقید ہوتی ہیں، بلکہ اگر آپ کسی سے بات بھی کرتے ہو فون پر تو وہ بھی اسی تقدس میں آ جاتا ہے، جو کہ
انوائلیبل ہے اور جس پر کوئی جو ہے وہ مداخلت نہیں کر سکتا ہے. تو جسٹس بابر ستار صاحب نے جب رپورٹیں مانگی تو سبھی نے ہاتھ انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں کیا ہے. کسی نے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بین الاقوامی یہ طور پر ہوتا ہے, یا جج صاحب نے کہا اس کا پی ٹی وی کیسے ایشو کرتا ہے, پھر باقی چینلز کیسے اس کو چلاتے ہیں ان کانورسیشنز کو, جو کانورسیشنز ایک غیر آئینی اور غیر قانونی طور سے حاصل کی جاتی ہیں, تو پھر ان کو نیشنل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کیسے چلاتا ہے, بار بار چلاتا ہے اور یہ مشتہری منادی کرتا ہے اور اس میں جو ہے کسی کی رسوائی کا سبب بنتا ہے. اس پر جو ہے کسی نے بھی جو ہے قبول نہیں کیا اپنی ذمہ داری کو, اور وہ بین الاقوامی ان چینلز پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی وہاں سے لیئرنگ ہو کر گھوم پھر کر اور آتا ہے, اور اس لیے ہم اس میں نہیں کر سکتے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اتنا سادہ بات نہیں ہے, اس لیے کہ یہاں جو ہے ایک ایجنسی ہی صرف اس میں کوئی کرتی ہے اور کر سکتی ہے, جن کو جو ہے ایف آئی اے کی دسترس میں ہے یا وہ آئی بی کی دسترس میں ہے, وہ جس کے بھی تحت ہے. یہاں پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری صاحب نے بھی, ڈاکٹر توقیر افضل نے بھی رپورٹ کی ہے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمارا اس میں نہیں ہے. تو پھر جج صاحب ظاہر ہے کہ وہ اٹارنی جنرل صاحب کو بھی بلایا ہوا ہے اس میں, اور رضا ربانی صاحب کو امائکس انہوں نے بھی اپنا جواب داخل کروایا ہے, اور اسی طرح چودھری اعتزاز احسن, بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب کو بھی امائکس بلایا ہوا ہے کہ آئیے آپ آ کر عدالت کی معاونت کریں, کیونکہ یہ 25 کروڑ عوام کی جو حق ہے ان کا پرائیویسی کا, اس کو مجروح کیا گیا ہے. اور یہ ایک سالٹری انسیڈنٹس نہیں ہے. میں نے تو خیر چلے میری کانورسیشن فرسٹ لیڈی بشرا بی بی کے ساتھ جو میری موکلہ ہیں ان کے ساتھ کانورسیشن لیک ہوئی ہے, لیکن اس طرح سارے پاکستان اس میں متاثر ہوتا ہے, اور کوئی بھی شخص اپنے فون سے کوئی پرائیویسی میں کوئی گھریلو بات یا کوئی اپنا وکیل اپنا پروفیشنل بات یا کوئی اور بزنس ٹائکون جو ہے وہ اپنے کلائنٹس کے ساتھ بات نہیں کر سکتا ہے, کوئی انجینئر اپنے کلائنٹ. تو اس طرح یہ تو بہت ہی سنگین مسئلہ ہے. ججز کے اپنے فون بھی کوئی محفوظ نہیں ہے, ان کے اپنے ہاں بھی بگنگ کی ڈیوائسز شاید لگی ہوئی ہوں, ہمارے اپنے دفتروں میں بگنگ ڈیوائسز لگی ہوتی ہیں, اور پھر جیل میں تک میں جہاں ہم ٹرائل کرتے رہے ہیں وہاں محترم فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب خود جو ہے بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بھی کمرہ ہی بگ نہیں ہے, یہ میز کے نیچے بھی ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں. تو یہ ایسے میں اتنی سنگین بات ہے کہ اس کا جو ہے حل یقیناً نکلنا چاہیے, اور یہ عدالت عالیہ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو ذمہ داری اٹھا کر اس کا آئینی درخواست پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ تمام اداروں کو لکھا ہے کہ آئیے آپ بتائیے گا کس قانون کے تحت آپ فون ٹیپنگ کرتے ہیں اور کس طرح پھر آپ اس کی مشتہری اور منادی کرتے ہیں. اس کو ٹریس کریں کہ کون یہ بگنگ ڈیوائسز لگاتا ہے, یا کون یہ جو ہے وہ اس کو ٹیپنگ کرتا ہے, اور کون آڈیوز بناتا ہے, اور کون پھر اس کو مشتہری کرتا ہے, اور پیمرا کا کیا رول ہے کہ پیمرا کیوں کر اس پر جو ہے قدغن نہیں لگاتا ہے. ویسے تو ایک نام پر وہ جو ہے آپ بانی چیئرمین لکھتے ہو, اس کا نام تک لکھنا آپ جو ہے اجازت نہیں دیتے ہو پیمرا, تو پھر اتنی بڑی جو ہے یہ خلاف ورزی غیر قانونی غیر آئینی اور ایک مشتہری منادی ہوتی ہے جب آپ فون ٹیپنگ کسی کی سنواتے ہو, سارے نیشنل نیٹ ورک پر بار بار ریپیٹ کرتے ہو, تو اس کی اجازت کس قانون کے تحت دی جاتی ہے. سو بہرکیف یہ مسئلہ جو ہے ابھی ایک ہفتے کے لیے یعنی 2 ہفتے دوسرے ہفتے اگلا ہفتہ چھوڑ کر اگلے ہفتے کے لیے رکھا ہے, اور ان سے کہا ہے کہ آپ آئیں اور آ کر اپنا جواب دہی دیں اس میں. تو اس معاملے میں جسٹس بابر ستار صاحب نے یہ دوسرے ہفتے کے لیے اس کو ملتوی کیا ہے. اچھا سر بتائیے گا کہ جج صاحب آج اظہار برہمی کیا کہ جن افسران کو بلایا گیا وہ کیا قانون سے بالا تر ہیں, لوگ نہیں پیش ہو رہے جج صاحب کے سامنے؟ یہی تو عذاب ہے کہ یہاں تو